بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے۔ دیکھیں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 2025 اسی سال پنجاب گورنمنٹ نے ایک پنجاب پروٹیکشن آف ریموویبل پراپرٹی آف اونرشپ آرڈیننس جاری کیا، جس کو پنجاب بار کونسل نے اپنی ذمہ داری محسوس کرتے ہوئے اور جو پبلک میں عوام میں اس آرڈیننس کی وجہ سے جو بے چینی تھی، اس کے حوالے سے اور بھی درخواستیں، اور پنجاب بار کونسل نے اپنی طرف سے بھی پٹیشن فائل کی، جو محترمہ چیف جسٹس صاحب عالیہ نیلم صاحب کے پاس تھی، اور جنہوں نے وہاں پہ انہوں نے درست طور پر ایک آرڈر فرمایا، اس میں اسٹے آرڈر دیا، اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو یہ پوزیشن کے حوالے سے بیسیکلی جو پنجاب گورنمنٹ کا مقصد تھا، یا جو وہ انہوں نے امپوز کیا، یا اس کا جو انہوں نے اس کو یہ باور کرانے کی عوام کو اور لیگل فرٹرنٹی کی کوشش کی کہ ہم جو قبضہ مافیا ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے غریب عوام کے سہولت کے لیے ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں، لیکن اس کے جو کنٹینٹس تھے وہ سب آپ کے بھی سامنے، اور ہم سب نے اس کو جب اس کو گو تھرو کیا تو اس میں تو وہ جو بنیادی ہمارے پبلک کے جو حقوق تھے انہوں نے سلب کر دیا، اور جو پروسیجر ہے اس کو بائی پاس کر کے ایک جو معاملات جوڈیشری جو پراپر فورم ہے اس سے کیسز، اس میں سیکشن یہ انسرٹ کر دی گئی کہ وہاں سے وہ اپنے وڈرا کر کے ایک ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی بنا دی گئی، جس کو ہیڈ جو ہے وہ متعلقہ ڈسٹرکٹ کے ڈی سی صاحب جو ہے وہ کریں گے، اور ساتھ میں ڈی پی او صاحب اور کچھ اے سی ریونیو کے اور اس طرح کے لوگ اس میں ڈال دیے گئے، جو کہ ٹوٹلی ارریلیونٹ، اور اس حوالے سے جن کو دے ڈونٹ نو اباؤٹ دی لا کہ اس کو پروسیجر کو کیسے کرنا ہے، ایویڈنس جو ایکٹ ہے اس کو بائی پاس کر دیا گیا۔ تو اس پہ انہوں نے ایک آرڈر فرمایا بجا طور پہ، جس کو ہم سب لیگل فرٹرنٹی اور عوام نے اپریشیٹ کیا کہ اس کو انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کیا، اور ساتھ میں کہا کہ جن کو اس ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے اس کے تحت جن کو پوزیشن ان سے واگزار کروائے گئے ہیں، لیگل پوزیشن جو ان کے تھے، تو وہ انہوں نے واپس کرنے کے احکامات جاری کیے۔ جس کے بعد محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے ایک سٹیٹمنٹ، غیر ضروری سٹیٹمنٹ، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سٹیٹمنٹ ایسی غیر ذمہ دارانہ تھی کہ انہوں نے ان کو کنڈیم کیا چیف جسٹس صاحب کے آرڈر کو۔ حالانکہ یہ آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے جو ہے اس کا یہ رائٹ ہے، اس کو جو بھی قانون سازی ہے اس کا رائٹ ہے، لیکن اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا وہ جو بنیادی حقوق ہیں انسانی حقوق، اس کو کیا اس کے متصادم ہے، یا وہ ایسے تو نہیں ہے جو جس کے تحت جو لوگوں کا جو رائٹس ہیں اس کو کر رہے ہیں، افیکٹ کر رہے ہیں۔ ساتھ میں وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا اس سے جو پروسیجر ہے کیا اس کو بائی پاس کر دیا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں محترمہ چیف جسٹس صاحبہ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پہ آرڈر، ایک بجا طور پہ آرڈر فرمایا، اور ہم نے ایک پٹیشن جو لیگل ہمارے پاس ریمیڈی وہی ہم نے اویل کی، لیکن ان کا جو اسٹیٹمنٹ آیا اس پہ ہم نے اس کی پروزور مذمت بھی کی۔ لیکن اس کے بعد جو ایپیسوڈ چل رہی ہے، جو ان کے منسٹر یا مشیر یا جو بھی ان کے وہ ہیں، وہ انہوں نے غیر ضروری اور غیر ذمہ دارانہ طریقے سے چیف جسٹس صاحبہ کی اور جو لیگل فرٹرنٹی ہے ان کی وہ ٹرولنگ شروع کر دی ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ ایسی جو انہوں نے شروع کیا ہے اس کے نتائج بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں گے، اور ہم اس کو بالکل منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ لیگل فرٹرنٹی میں اس سلسلے میں بہت زیادہ بے چینی ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں بھی پبلک کا یا لیگل فرٹرنٹی کے حوالے سے کوئی بھی قانون ایسا جو اس کے متصادم ہوگا بنیادی حقوق کے، ہم اس پہ آواز اٹھائیں گے، نہ صرف آواز اٹھائیں گے بلکہ ہم اس کی جو بھی قانونی چارہ جوئی ہے اس کو جاری رکھیں گے، اور اس میں ہم اپنی پوری جو ہے ہماری چونکہ یہ رسپانسبلٹی ہے بھی یہ پنجاب بار کونسل ریپرزنٹیٹو پورے صوبے کی سب سے بڑی ریپرزنٹیٹو کا یہ ادارہ ہے، ریگولیٹری اتھارٹی ہے، تو ہم نے یہ ضروری سمجھا، اور آپ کو بھی آج اسی لیے زحمت دی
کہ یہ جو ٹرولنگ ہو رہی ہے اس کو ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے، اور پنجاب گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ فوراً اس جو ٹرولنگ کر رہے ہیں یا اس سلسلے میں جو بیان بازی کر رہے ہیں، ہماری عدلیہ پہ جو انگلی اٹھا رہے ہیں، اس کو فی الفور اپنے بیانات واپس لیں اور اس میں معذرت کریں۔ تو یہ میری اس سلسلے میں ہے۔ اب زبی صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے وہ آپ سے اس سلسلے میں مخاطب ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ میڈیا سارے دوست ہمارے اس چیز کے گواہ ہیں کہ ہم نے دونوں اداروں کے لیے کام کیا ہے۔ جمہوریت کی بحالی کے لیے آپ نے دیکھا کہ جب کوئی ایک سیاسی لیڈر مار روڈ کی طرف جمہوریت کی بحالی کا نام تک نہیں لیتا تھا تو اس وقت عدلیہ ایک اس کا رول جناب کے سامنے تھا، پوری قوم کے سامنے تھا۔ وکلا ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جمہوریت بحال کرائی، اور سب سے بڑے بینیفیشری آج کی موجودہ گورنمنٹ ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ نے دیکھا کہ وکلا نے ہی اپنا کردار ادا کیا، اور عدلیہ کی آزادی کے لیے جتنی قربانیاں وکلا نے دیں، لیگل فرٹرنیٹی نے دی، آج تک کسی نے دی، کسی نے بھی نہیں دی، اور آج دیکھ لیجیے کہ بینیفیشری عدلیہ ہے۔ اب چند دنوں سے جو گمراہ کن پروپیگنڈا گورنمنٹ آف پنجاب نے سی ایم صاحبہ کے کہنے پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ سوشل میڈیا پہ پیڈ کنٹینٹس شروع کیے ہوئے ہیں اس ملک کی عدلیہ کے بارے میں یا اس صوبے کی عدلیہ کے بارے میں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری سازش گورنمنٹ آف پنجاب کی اور سی ایم صاحبہ کی ہے، اور سی ایم صاحبہ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ آج کی عدلیہ ایک مثالی عدلیہ ہے، جنہوں نے انسانی حقوق کی پاسداری کے ساتھ ساتھ آئین اور قانون کے فیصلے کرنے ہیں۔ لیکن میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس گورنمنٹ کا ٹریک ہسٹری ہے کہ جب جب یہ رول میں آئے ہیں تب تب انہوں نے عدلیہ پر حملہ کیا ہے، اور یہ پروپیگنڈا جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور اپنے گماشتوں کے ذریعے جو عدلیہ پہ طنزیہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کو یہ الفاظ واپس لینے چاہیے۔ عدالتوں کا دوران سماعت کسی قسم کا ریمارکس، اس کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ عدالت نے کوئی فیصلہ پاس کر دیا ہے۔ اوبیٹر ڈکٹا ایک لیٹن ٹرم ہے، عدالتیں دوران سماعت کچھ الفاظ ادا کر بھی دے لیکن اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی۔ تو چیف جسٹس صاحبہ کا ایک لفظ انہوں نے اٹھا کے وہ پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے، جس کا بالکل کلیئر الفاظ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ آج کی عدلیہ کو دبانے کی ایک کوشش ہے، عدلیہ کو یہ زیر عتاب لا رہے ہیں، اور شاید یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم عدلیہ کو دبا کر اپنے من پسند فیصلے لیں گے، لیکن ان کی بھول ہے۔ اس ملک کی، اس صوبے کی لیگل فرٹرنیٹی، بار کونسلز اور وکلا کے تمام ادارے عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، صفحے اول میں ہم کھڑے ہیں، اور کوئی بھی حکومت کا یا سی ایم صاحبہ کا عمل جو عدلیہ کی آزادی کے لیے یا عدلیہ کو دباؤ میں لانے کے لیے ہوگا، ہم اس کو کنڈیم کریں گے۔ اور مت بھولیں یہ کہ یہ جمہوریت کے منافی قوانین تھے، فرد واحد کے قوانین تھے، ایک فرد کی سوچ کے قوانین ہیں، اس لیے اس کو آرڈیننس کی صورت میں لایا گیا۔ اس میں جوڈیشل وزڈم بھی نہیں ہے، اس میں پولیٹیکل وزڈم بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 200 کے قریب پٹیشنز ہائی کورٹ میں چلی گئی ہیں، 200 میں سے 200 کا ایک بھی کوئی ایک پٹیشنر وکیل نہیں ہے۔ سارے اس ملک کی وہ عوام ہیں جن سے ناجائز طور پر یہ حکومت قبضے چھین کے اپنے پسندیدہ لوگوں کو، اپنے قریبی لوگوں کو قبضے دینا چاہ رہی تھی۔ تو جتنے یہ لوگ آئے ہیں، جتنے پٹیشنز کے صورت میں آئے ہیں،
کیا عدلیہ کے پاس نہ آتے؟ جس کا سانس بند کر دیں گے آپ, جس کو پکڑ کے دیوار کے ساتھ لگا دیں گے, تو عدلیہ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گا تو اور کدھر جائے گا؟ یا میڈیا کے پاس آئے گا. اور وکلا برادری نے ہمیشہ اداروں میں توازن کی بات کی ہے. لہذا میں آپ کے توجہ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سی ایم صاحبہ کا عمل اور ان کے وزراء کا اور پیڈ کنٹینٹ جو یہ کر رہے ہیں گمراہ کن پراپوگنڈا عدلیہ کے خلاف ناقابل قبول ہے, مسرت کرتے ہیں. ناظرہ صاحب یہ بتائیے گا, عوام کا سروے کر کے دیکھ لیں, عوام تو کہہ رہی ہے کہ یہ ایکٹ اور یہ آرڈیننس بڑا اچھا ہے کیونکہ 90 دن میں فیصلے ہو رہے ہیں. ویسے تو عدالتیں دادے کا پلیٹ جو ہے, جو ایک درخواست دائر کی ہوتی ہے اس کا فیصلہ پوتا سن رہا ہوتا ہے, کئی کہانیاں لگ جاتی ہیں, فیصلہ نہیں آتا. عدالتیں ناکام ہو چکی ہیں, اس وجہ سے یہ ایکٹ بنایا گیا. تو آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ قبضہ نہ ہونا یا پراپرٹی ڈسپیوٹ 99% یہ پٹواری اور محکمہ مال کی اختراع ہے. یہ ہوتے ہی ان کی وجہ سے ہیں. آج ان کی وجہ سے یہ سارے ڈسپیوٹ سے آپ ان کو جج بنا رہے ہیں. یہ سروے نہ پیچھے سے آپ بات کر رہے ہیں نہ آگے سے بات کر رہے ہیں. اس کو پوری کنٹینٹ سے لیں تو بھائی یہ جو آج جج بننے کی کوشش کر رہے ہیں پٹواری اور تحصیلدار, یہ انہی کی وجہ سے ہے. ایک ان کی خرابی پٹواری کی, ایک تھندر کی خرابی ایک ایک نسل کو تباہ کر دیتی ہے. وکیل تو نہیں ہے اس میں پٹیشنر, سارے عوام ہے اس ملک کے, ایک صوبے کی, اس شہر کی, چلا رہے ہیں. ہاں جہاں تک آپ کا عدلیہ کا, تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پورے صحیح معنوں میں اپنا کام کر رہی ہے؟ ہم عدلیہ سے بھی ناراض ہیں. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ عدلیہ نے وقت سے فیصلے کیے. یہ تو ہمارا پرانا مطالبہ رہا ہے کہ عدلیہ کو وہ آؤٹ پٹ جو دینی چاہیے تھی نہیں دے رہی. یہ جو فیصلے پرلونگ نسل در نسل ہو رہے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر یہ ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ غیر قانونی عمل سے اور آمرانہ حکمت سے آمر کی سوچ کو یہاں پہ مسلط کر کے اور وہ کام کر دیں کہ جس سے اس آئین کی روح مجروح ہو جائے, اس عدلیہ کو دبا لیں, یا آپ شخصی آزادیوں کو دبا کے پیچھے کر دیں. یہ بتائیے جناب کہ آپ کو یہ پورا قانون ہی آپ یہ سمجھتے کہ نہیں ہونا چاہیے, یا اس میں آپ یہ سمجھتے کہ کچھ اصلاحات کی گنجائش ہے, اصلاحات کے ساتھ قانون بھی کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے یہ سمجھے بات جی, کوئی اس ملک میں صوبے میں قانون نہیں آ سکتا جو بنیادی انسانی حقوق کے متصادم ہو, جو آئین کے سٹرکچر کے متصادم ہو. اس قانون میں دیکھیے کہ یہ قانون اگر سینسو اسٹرکٹو امپلیمنٹ ہو جائے تو آئین کی بہت زیادہ شکیں وہ مجروح ہو جاتی ہیں, وہ قابل عمل نہیں رہتی. سارے کا سارا ہم سمجھتے ہیں کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے, جب ایکٹ آف پارلیمنٹ آئے گا گفت و شنید ہوگی ایک سوچ سے ہٹ کے. جو پارلیمنٹ کو استحقاق ہے پارلیمنٹ دیکھے گی, آؤٹ پٹ لیتی ہیں. دیکھیں جب کسی بھی کوئی بھی قانون سازی ہوتی ہے تو ان سے بھی آؤٹ پٹ لیتے ہیں جو اسٹیک ہولڈر نہیں ہوتے. تو انہوں نے تو کسی کو اسٹیک ہولڈر کو پوچھا ہی نہیں. لہٰذا ہم سمجھتے ہیں سارے کا سارا قانون فرد واحد کی سوچ ہے, آئین کے متصادم ہے, رائج الوقت قوانین کے متصادم ہے. اور آپ یہ جو آپ کا کوشچن ہے نا کہ آپ کی ساری سیکشن جو ہیں وہ اگر آپ اس کو سیکشن وائز سارا کو دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ خلا ہے کہ ایک اپنی کمپلینٹ کی صورت میں ڈسٹرکٹ ریزولوشن کمیٹی جو بنی ہے اس کے پاس آئے گی, وہ اس کو وہ جو پارٹیز کو نوٹس کریں گے اور پارٹیز جو ہے وہ وداؤٹ کونسل جو ہے وہاں پہ اپیئر ہوگی. کونسل کی وہاں پہ انہوں نے سختی سے شل کا لفظ ہے کہ وہ وہاں پہ along with کونسل اپیئر نہیں ہو سکتے. اس کے بعد انہوں نے یہ کیا ہے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر ایسے اختیارات دیں گے کہ وہ 90 ڈیز کے اندر وہ اس کو ڈیسائیڈ کریں گے. جو بھی انٹرم آرڈر کریں گے اس میں چاہے سول کے حوالے سے ہے, پراپرٹی اٹیچمنٹ کے حوالے سے ہے, کسی بندے کی اریسٹ کے حوالے سے ہے, وہ ساری چیزیں انہوں نے ڈال دی ہیں اور کوئی سول پروسیجر کو سب کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. اور کرنے والے کون ہیں؟ جیسے زبی صاحب نے کہا کہ پٹواری ہیں, اے سی صاحب ہیں, تحصیلدار ہیں, جن کی خرابیوں جو کر رہے ہیں انہی کو ان کو جج لگا دیا. اور پھر 90 ڈیز کے بعد وہ اپنی ریکمنڈیشن بھیجیں گے ٹریبیونل کے پاس. ٹریبیونل جو ہے وہ ایکس سیشن جج صاحب ہوں گے یا ہائی کورٹ کے ریٹائر جج ہوں گے, وہاں پہ وہ کریں گے. اس پہ کوئی وہ نہیں, اس پہ ایگزیکیوشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی, کوئی اس میں ٹرائل کے متعلق کوئی بات نہیں کی گئی کہ سول اس میں کیسے ہوگا, فوجداری اس کو کیسے اگر کریں گے, پنشمنٹ اس میں رکھ دی گئی ہے. ہر چیز کو, کرمنل پروسیجر کو, سول پروسیجر کو, ایویڈنس ایکٹ کو, سب کو بائی پاس کر کے
اور بنیادی انسانی حقوق جو ہیں ان کے جو ہیں وہ سارے ختم کر کے یہ انہوں نے کر دیا. اس کا مطلب ہے عدلیہ پہ آپ یہ اعتماد نہیں ہے. ٹھیک ہے عدلیہ میں فلاح ضرور ہیں, ڈیلے ہے, اس میں بھی چیزیں ہیں. سول کورٹ میں آپ فائل کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے فیصلے کے بعد آپ اپیلنٹ کورٹ ہے, اپیلنٹ ڈسٹرکٹ جج صاحب کے پاس, اس کے بعد پھر ہائی کورٹ ہے, اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. اس میں جو خرابیاں ہیں اس میں آپ بہتری لا سکتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہاں ڈیلے ہو رہا ہے تو آپ اس کو بائی پاس کر کے ایک ایسے فورم میں جا کے لے جائیں جن کو دے ہیو نو ایکسپیرینس ایٹ آل, سول یا کرمنل یا ایویڈنس کا کوئی پتہ ہی نہیں انہیں. تو یہ اس طور پہ ہم اس کو پوری جو جتنا آرڈیننس ہے اس کو سارے کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی بنیادی انسانی حقوق کے بالکل خلاف ہے. اچھا سر, یہ بتائیں کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس پہلے آتا ہے, اس کے بعد اس کو قانونی شکل دی جاتی ہے, اس کی اسمبلیاں بھی موجود ہیں. آرڈیننس پہلے لانے کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجہ ہے آرڈیننس پہلے کیوں جاری کیا جاتا ہے؟ دیکھیں جی, اسمبلیوں کی موجودگی میں, پارلیمنٹ کی موجودگی میں معطل تو نہیں ہوئی, سیشنز چل رہے ہیں, آرڈیننس آنا اس کا مطلب ہے آمرانہ سوچ ہے, فرد واحد کی سوچ ہے. اور فرد واحد میری اور آپ کی, دیکھیں چیف جسٹس صاحبہ کا بڑا خوبصورت فیصلہ ہے کہ ان کے پاس ساری پٹیشنز آئی, لیکن انہوں نے ایڈمٹ کر کے انہوں نے کہا جی میں اکیلی نہیں سنتی, ہم فل بینچ بنا دیتے ہیں. ممکن ہے کل لارجر بینچ بن جائیں یا فل کورٹ بن جائے, یعنی زیادہ سے زیادہ مائنڈ اپلائی ہوں گے, زیادہ اذہان آئیں گے, زیادہ اذہان جب ہوں گے جمہوری سوچ آئے گی, زیادہ لا کے انٹرپریٹیشن ہوگی. تو سب سے بڑی یہ بدنیتی اور بددیانتی ہوتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس دے دیں. ناگرہ صاحب, آپ نے بھی یہ کہا کہ عدالتوں میں جو ریمارکس ہیں ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی, لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے کہ عدالتوں کو بھی اپنے ریمارکس دیتے ہوئے دیکھنا چاہیے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اس سے؟ نہیں, آپ سمجھیں, میں نے پہلے لیٹر ایک آپ کو اوبیٹرا ڈکٹا ہمیشہ جو سپریم کورٹ ہو, اس ملک کی عدالتیں ہوں, باہر کی ملک کی عدالتیں ہوں, وہ ایک سمبولک بات کر دیتے ہیں, اس کی لیگل حیثیت نہیں ہوتی. اگر آج کوئی عدالت کسی کو کہہ دے کہ جناب کیوں نہ آپ کو جیل بھیج دیا جائے, تو ایک گفتگو ہے نا, جیل تو نہیں بھیج دیا. اگر چیف جسٹس صاحبہ نے کہہ دیا, سمبولک طور پر کہہ دیا کہ حکمرانوں کے گھر اگر اس قانون کو فیلڈ میں رکھا جائے تو وہ بھی راتوں رات چلے جائے گی, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں وہ چلے گئے ہیں یا وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں. یہ عدالتی استحقاق ہے, اس کو استحقاق حاصل ہے, لیکن وہ آرڈر نہیں ہوتا یا وہ قابل عمل حکم نہیں ہوتا. وہ گفتگو ہوتی ہے جو ججز کرتے ہیں اور قانون کے مطابق اور روایات کے مطابق ان کو الاؤ ہوتا ہے. لہذا یہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جو انہوں نے گماشتیں چھوڑ دی ہیں پروپیگنڈا کرنے کے لیے اور ساروں کو پیسے دیے. آپ دیکھیں سوشل میڈیا میں کس رنگ کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی نہ کوئی جمہوری سوچ ہے, نہ جن کا سوشل سوسائٹی میں کوئی کنٹریبیوشن ہے, نہ کوئی لاء میں کنٹریبیوشن ہے, نہ عدلیہ میں کوئی ان کا ہے, نہ کوئی حکومت میں ہے. جس کے پیسے لیتے ہیں وہ جس سے اس کے حق میں پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے مخالف کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں. ہم کنڈیم کرتے ہیں اس رویے کو, اور یہ رویہ گورنمنٹ آف پنجاب کا ہے. دیکھیں ایک بات میری سنیے, دیکھیں یہ اس کی جو کمپوزیشن ہے یہ آپ دیکھیں سارے کے سارے ایگزیکٹو کے لوگ ہیں, تو موسٹ پروبیبلی زیادہ اپریہنشن یہ بھی ہے کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. جتنی بھی رپورٹس آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی, آپ کسی ریونیو کے متعلقہ اگر ڈی سی صاحب کو درخواست دیں یا کمشنر صاحب کو درخواست دیں, وہ مارک ہوتی ہے ڈی سی کے پاس, ڈی سی مارک ہو کے جاتی ہے تحصیلدار سے نائب تحصیلدار, گرداور, رپورٹ بلاخر پٹواری لکھتا ہے, اور اس رپورٹ کو ہی باقی پھر وہ واپس آتی ہے اسی چینل سے, سب کاؤنٹر سائن کرتے ہیں, کسی نے دوبارہ ریکارڈ نہیں دیکھنا ہوتا. یہ تو سول کوڈ کی پروسیڈنگ ہے, اس کی جورسڈکشن میں ہوتا ہے کہ اوریجنل ریکارڈ منگا کے دیکھا جاتا ہے. اس میں تو جو پٹواری نے رپورٹ لکھنی ہے اس پہ کاؤنٹر سائن اوپر کمشنر تک ہوتے ہیں, کمشنر کے سامنے تو کبھی ریکارڈ نہیں کیا. جتنی بھی رپورٹس آپ نے دیکھی ہوں گی, تو لہٰذا ہم تو اس بات کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہیں پہ اس میں ایسا تو کوئی آنسر نہیں ہے کہ یہ 4 آدمی ایگزیکٹو کے بیٹھے جس مرضی سے قبضہ زمین کا لے لیں, اس کی تو کوئی سنوائی نہیں آتی. ہاں جی بتائیے. اور پنجاب پروٹیکشن ریموویبل پراپرٹی جو آرڈیننس ہے, ان کو آپ نے پنجاب بات موسم کے پلیٹ فارم سے چیلنج کیا تھا, اس کا کیا فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیں آپ گواہ ہیں اور آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی. دیکھیں یہ آج 4تھا مہینہ ہے, یہ گورنمنٹ تو آج چیخ چلا رہی ہے نا عدلیہ کے خلاف.
ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے, آپ سارے دوست موجود تھے, ہم نے کہا تھا پہلے دن سے, ہم نے کہا تھا کہ یہ قوانین فرد واحد کی قوانین ہیں, ہم ان کو مسترد کرتے ہیں, یہ سوشل سیٹ اپ کو بیلنس نہیں کر پا رہے, یہ سوشل سیٹ اپ کی خرابی کی طرف جا رہے ہیں. تو بار کونسل نے بھی اسی طرح چیلنج کیا تھا, وہ فل بینچ کے ساتھ ہی لگے ہیں جی, سارے فل بینچ میں ہی یہ سارے جتنے کیسز ہیں یہ کلب ہو رہے ہیں, بلکہ دوسرے بینچوں میں بھی ہیں. ہم چیف جسٹس صاحبہ سے ریکویسٹ کریں گے جتنے دوسرے بینچز کیس ہیں وہ بھی کلب کریں اور لارجر بینچ بنائیں تاکہ جوڈیشل وزڈم پرویل کرے. معاشرے کا توازن خراب نہیں ہونا چاہیے, معاشرے میں ہم نے رہنا ہے, جمہوری عمل بھی رہے اور جوڈیشل وزڈم بھی پرویل کرے. الٹیمیٹ لوگوں کے متاثر نہ ہو, لوگوں کو انصاف ملے. سر یہ بتائیے گا, آپ حافظ آباد سے تعلق رکھنے والے جو ہینڈلر ہیں انہوں نے ایک بلو کیا ہے جس میں انہوں نے ایسر بھون صاحب کو اور پورے پنجاب کے وکلا کے خلاف نازیبا فارغ مال کی میں اپیل نہیں کر سکتا, تو کیا مذمت ہی کریں گے, کوئی پراپر کوئی ایکشن ہوگا یا کیا ہوگا اس وقت؟ دیکھیں وہ فارسی کا فکرہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں, لیکن جو فقیر ہے صدا لگا کے چلا جاتا ہے. ہم وکلا اس معاشرے میں قانون اور انصاف اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں. کوئی کچھ کہتا رہے, پیسے لے اور کچھ کوئی بھی اپنی زبان استعمال کرتا رہے, ہمیں اس کو پیچھے مڑ کے جواب دینا نہیں, حالانکہ ہم جانتے ہیں اس کو جواب دینا اور اچھی طرح جانتے ہیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آئین, قانون اور اپنی عدالتوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم حکومتوں کے بھی ساتھ کھڑے ہیں, ہم حکومتوں کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم جب آمرانہ سوچ آئے گی, جب معاشرے کا توازن آپ خراب کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم سب سے آگے ہم کھڑے ہوں گے. اور اگر انہوں نے یہ ایکٹ اور یہ عمل اور یہ جو گمراہ کن پراپوگنڈا واپس نہ لیا تو آپ دیکھیں گے کہ پورے پنجاب میں ایک ایک تحصیل میں ایک ایک ضلع میں ایجیٹیشن ہوگی. وہ ایجیٹیشن کرنا ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے, اور ان کو یہ غیر قانونی غیر آئینی جتنے بھی قوانین ہیں, آرڈیننسز ہیں, ان کو واپس لینا ہوگا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم نے پراپر فورم استعمال کیا ہے, ہم نے ایک آرڈیننس کو چیلنج کیا ہے, بڑے جو طریقہ ہے جو ہمارا وہ اس کے مطابق کیا. ہم نے کوئی ایسی زبان استعمال نہیں کی, لیکن ایک جج صاحب کا آرڈر آیا, اس پہ ان کی اتنا شور واویلا اور اتنے بھونڈے طریقے کے ساتھ ان کی جو کیبنٹ ہے اس کو وہ کنڈیم کر رہی ہے اور ٹرولنگ کر رہی ہے. تو پہلے تو ہم شروع دن سے ہم اس کو پراپر فورم پہ چیلنج کیا ہے, کیونکہ عدلیہ بہتر ہے جو قانون کی تشریح کر سکتی ہے, عدلیہ نہیں کرنی ہے, اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. لیکن اب جو یہ ٹرولنگ اور جو کریں, حکومت کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے پنجاب حکومت وہ ایک کیا کہتے ہیں ریت پہ کھڑی ہے, سارا جیسے وہ آئی ہے سب کو پتہ ہے. تو ہم اس کو کسی طور پہ اسپیئر نہیں کریں گے, نہ برداشت کریں گے کہ یہ جو انہوں نے ٹرولنگ اور اس پہ جو بڑا مضموم قسم کا یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے, اس کو ہم بی فٹڈ اس کا رسپانس دیں گے. اور ہم اس سلسلے میں اگر یہ سلسلہ نہ رکا یا ان کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہوا اور انہوں نے معذرت نہ کی عدلیہ سے, تو ہم اس کا پورے پنجاب میں اپنا جو وکلاء کنونشن ہے اس کا بھی انعقاد کریں گے, اور مزید آگے جو بار کونسل ریپرزنٹیٹیو ہے اس پورے بار صوبے کی انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اپنا لائحہ دیں گے. تھینک یو ویری مچ.